بلا تاخیر ملتمس ہوں داعیے اتحاد وحدت امت جناب محترم علامہ گلزار نعیمی صاحب، سربراہ جماعت اہل حرم پاکستان، کہ وہ آئیں اور آج کی اس کانفرنس سے انقلاب اسلامی کی سالگرہ کی مناسبت سے اپنے گفتگو سے مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر! انقلاب اسلامی کی بنیادیں قرآنی اور اسلامی ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! اور ایک نعرہ اس حال سے گونجنا چاہیے، مرد آباد مرد آباد! امریکہ کا جو یار ہے۔ کتنا ٹائم؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ قابل صد احترام و ذی احتشام قائد وحدت، داعی اتحاد امت، برادر مکرم جناب راجہ صاحب اور علماء کرام، خواتین و حضرات، آپ نے بہت ساری گفتگو سن چکے ہیں اور بہت ساری آراء، تجاویز، اظہار خیال آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔ میں سب سے پہلے بھرپور مذمت کروں گا آج جو ننکانہ صاحب میں مذہب کے نام پر ایک شخص کو پکڑ کر زندہ جلایا گیا ہے اور مذہب کو بدنام کرنے کے لیے اس کو بہت ہی بہیمانہ طریقے سے آگ میں جھونکا گیا اور اس آگ کی وجہ سے ہی وہ ایٹ دا اسپاٹ ایکسپائر ہو گیا۔ یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اخلاقی طور پر کس قعر مذلت میں گر چکے ہیں کہ ہم مذہب کو کتنا بدنام کر رہے ہیں اور مذہب کے نام پر کس قسم کی ہم دہشت گردانہ اور انتہا پسندانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عقل، شعور عطا فرمائے کہ ہم ایسی حرکتوں سے باز آئیں۔ انقلاب اسلامی ایران ایک ایسا انقلاب ہے کہ جس نے امت کو اپنی روشنی کے ساتھ مستنیر فرمایا ہے۔ اس انقلاب نے ہماری بہت سی جہتوں کو درست کیا ہے۔ اس انقلاب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حق اور باطل کیا ہے۔ حق اور باطل پر گرد پڑ چکی تھی
امام خمینی نے اس گرد کو ہٹایا، حق کا احقاق کیا اور باطل کا بطلان کیا۔ امام خمینی کے اس عظیم انقلاب اسلامی سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں قوت مزاحمت جو ہے وہ ختم ہو کے رہ چکی تھی۔ ریزسٹنس جو کسی بھی قوم کی، کسی بھی ملت کی ایک بہت عظیم قوت ہوتی ہے، جب یہ ختم ہو جائے تو یقیناً وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب قوم کے اندر مقاومت کا جذبہ موجود ہوتا ہے، ریزسٹنس کا جذبہ موجود ہوتا ہے، تو اس قوم کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ امام خمینی علیہ الرحمہ کا یہ طر امتیاز ہے کہ وقت کی باطل قوتوں کے سامنے کھڑے ہو کر امت مسلمہ کے دلوں میں جو ان کا خوف تھا وہ خوف ختم کر دیا، اور یہ یقیناً ایک ایسا شخص ہی کر سکتا تھا جو روشن ضمیر اور روشن قلب انسان، ایک ایسا شخص کر سکتا تھا جو رمز قرآن کو جانتا، ایک ایسا شخص ہی کر سکتا تھا جو رمز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ است، خوف را شرک را در خوف مضمر دیدہ است، کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رمز، آپ کے نظام اور آپ کا فہم رکھتا ہے، وہ خوف میں بھی شرک محسوس کرتا ہے، کہ اللہ کا خوف بھی انسان کے دل میں ہو اور کسی دنیاوی قوت کا بھی خوف اگر انسان کے دل میں ہو تو وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ تو اس خوف کو نکالا امام خمینی علیہ الرحمہ نے۔ اس خوف کو کس طرح نکالا؟ وقت کی سب سے بڑی قوت کے سامنے ریزسٹنس شو کی، ایک باطل قوت کے سامنے کھڑے ہو کر بتایا کہ اسلام ازل سے طاقتور تھا اور ابد تک طاقتور رہے گا، اسلام کو کوئی جھکا نہیں سکتا۔ میرے ایک برادر دوست نے یہاں پر بہت شوگر کوٹڈ جملہ ارشاد فرمایا کہ امام خمینی یا ایران نے امریکہ کی طرف یا اسرائیل کی طرف یا انڈیا کی طرف ایک گولی بھی نہیں چلائی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں حقائق کو جھٹلانا نہیں چاہیے، حقائق کو مد نظر رکھ کر گفتگو کرنی چاہیے۔ دنیا جانتی ہے کہ فلسطینی مظلوم ظلم سہنے کی آخری حد تک پہنچ چکے تھے۔ انقلاب ایران نے، اسلامی انقلاب نے، امام خمینی نے ان کو سہارا دیا اور اپنی طاقت ان کو پیش کی، اپنے فائنانسز ان کو پیش کیے، اپنی پلاننگز ان کو پیش کی اور ان کو سب کچھ پیش کیا۔ انہوں نے بلا تفریق مسلک یہ ساری باتیں کی۔ اہل فلسطین اہل سنت ہیں، اس لیے اس انقلاب اسلامی کو اہل سنت کو بھی ریکگنائز اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح اہل تشیع کرتے ہیں، اور اس کی قدر کرنی چاہیے سب مسلمانوں کو بلا تفریق مسلک۔ اس انقلاب کی جو ہے وہ بالکل سیکنڈ کرنا چاہیے اس کو،
یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ ایسی بات کہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ آج اگر فلسطینی جو ہے وہ مضبوط ہمیں نظر آتے ہیں تو وہ اس انقلاب کی وجہ سے آتے ہیں جو انقلاب ان کو آج بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ شاید اگر ایران میں اسلامی انقلاب نہ ہوتا اور محض ایرانی حکومت ہوتی تو وہ کبھی بھی ایسی سپورٹ نہ کرتی جیسا کہ انقلاب اسلامی سے پہلے ہو رہا تھا۔ لیکن اس اسلام کی برکتوں کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک اصول وضع کر دیا گیا کہ ہم نے استکبار کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے اور مظلومین جہاں کا ہم نے ساتھ دینا ہے۔ یہ فلسطین ہو یا بوسنیا ہو یا جہاں پر بھی مظلوموں کی آواز اٹھی، امام خمینی اور آپ کے تربیت یافتہ لوگوں نے ان کی مدد کی۔ ہم ملی یکجہتی کونسل کے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ ایران میں تھے۔ سابق وزیر خارجہ ایران علی اکبر ولایتی صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے امام خمینی کی ایک بات ہمیں سنائی۔ وہ کہنے لگے کہ ایک دن امام خمینی علیہ الرحمہ نے مجھے بلایا اور کہا کہ میری کمر میں بہت شدید درد ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جو ہے یا ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ درد جو ہے وہ جسمانی درد نہیں ہے، یہ روحانی درد ہے۔ اور یہ روحانی درد یہ ہے کہ بوسنیا کے مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ آپ ان کی مدد کے لیے کچھ منصوبہ بندی اور پلاننگ کریں۔ علی اکبر ولایتی کہتے ہیں کہ ہم نے پھر ان کو ہر قسم کی، امام خمینی علیہ الرحمہ کے کہنے پر ہم نے ان کو ہر قسم کی امداد پرووائڈ کی۔ وہ بھی اہل سنت ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو حقائق پر مبنی نہ ہو۔ آج امت مسلمہ کو اتحاد و وحدت کی ضرورت ہے۔ آج اتحاد امت جو ہے وہ ہمارے اوپر پہلے سے کہیں زیادہ فرض ہو چکا ہے کہ ہم جوڑنے کی باتیں کریں، ہم توڑنے کی باتیں نہ کریں۔ پاکستان کے معروضی حالات بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دیں، باہمی اختلافات کو ختم کریں۔ دیکھیں ایران کا انقلاب علماء لے کے آئے ہیں، اہل علم لے کے آئے ہیں، مدارس کے لوگ لے کے آئے ہیں، لیکن وہ صرف کتابیں پڑھانے والے نہیں تھے، وہ صرف ضرب یضرب یا نصر ینصر کی گردانیں رٹوانے والے نہیں تھے۔ وہ ایک طرف تو کتابی تھے اور دوسری طرف انقلابی تھے۔ اس لیے علماء کو چاہیے کہ کتابی بھی بنے اور انقلابی بھی بنے۔ اور انقلاب کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی اس چھوٹی سی جگہ سے نکل کر ایک بڑے کینوس پر اپنے آپ کو سامنے لے کے آئیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم اسلام کے نمائندے ہیں، ہم کسی خاص مسلک کے نمائندے نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے قرآن اور سنت کا جو مزاج ہے وہ سامنے ہونا چاہیے کہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، سنت رسول ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے، ورنہ ہم کمزور ہیں اور کمزور تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر ہم باعزت زندگی چاہتے ہیں اس وطن عزیز میں اور وہ ہمارا حق ہے تو پھر ہمیں اپنی سطح پر اتحاد و وحدت کو فروغ دینا ہوگا اور اتحاد و وحدت کے ساتھ یہاں پر زندگی گزارنی ہوگی۔ انقلاب کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر ہم نے زندگی گزارنی ہوگی۔ انقلاب کے بغیر زندگی موت کا نام ہے۔ انسان مر جایا کرتے ہیں، قومیں مر جایا کرتی ہیں۔ آج آپ کی روایات پر اٹیک ہو رہا ہے، آج آپ کی تعلیمات پر اٹیک ہو رہا ہے، آج آپ کی روایات جو ہے وہ طاغوت اور استعمار کی زد میں ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں مل کر جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔
اور انقلابی سوچ رکھ کر ان کا مقابلہ کرنا ہوگا، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔